امیر المومنین خلیفۃ المسلمین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عالی مرتبت پاک باز بارگاہ میں صرف اپنی محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیٹھنا اخلاص والا بنا دے۔ ہم جو یہاں مل کے بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں پر حضرت صدیق اکبر کا فیضان اس طرح جاری کر دے کہ ہماری زبانیں ہمیشہ سچ بات ہی اپنی زبان سے ادا کریں، ہر جھوٹ سے، ہر خلاف واقعہ بات سے، ہر دھوکے سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے۔ ہماری نسلوں میں بھی، ہمارے گھروں میں بھی اللہ سچ کا چلن جاری فرما دے۔ کچھ لوگوں کو لفظ محبت سے تو اختلاف نہیں ہوتا، لفظ عشق سے بڑا اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں محبت تو ٹھیک ہے، عشق کیا ہوتا ہے؟ تو میرے بھائی، عشق کی بہت ساری تشریحات ہیں اور بہت ساری اس کی تعریفیں کی گئی ہیں۔ میں تو ساری اس وقت بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ بس جب محبوب آپ کے ذہن پر، آپ کے دل پر، آپ کی نظروں پر اور آپ کی سوچوں پر پوری طرح حاوی ہو جائے تو پھر سمجھ لیں کہ اب محبت نہیں رہی، وہ عشق بن گئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ محبت انسان کو اندھا بھی کر دیتی ہے، بہرا بھی کر دیتی ہے، گنگا بھی کر دیتی ہے۔ نہ محبوب کا عیب نظر آتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ زبان پہ آتا ہے۔ اگر کہیں کہیں کوئی بات کانوں سے سننے کو جی چاہے اور زبان سے کہنے کو جی چاہے اور آنکھوں سے نظر آئے تو محبت تو ہے، لیکن ابھی اس نے محبت کا وہ پاکیزہ روپ نہیں اختیار کیا جو انسان کو عشق کی وادی میں لے جاتا ہے۔ محبوب اور محب میں دو ذاتیں ہوتی ہیں، ایک محبوب ہوتا ہے اور ایک محب ہوتا ہے، لیکن عشق کے اندر ایک ہی ذات ہوتی ہے، وہ معشوق کی ہوتی ہے، عاشق کی ذات کوئی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی اپنی کوئی ذات ابھی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کسی زاویے میں محب کہلا لیں، لیکن اگر آپ کو عاشق کہلانا ہے تو پھر آپ نہیں ہیں، پھر وہی ہے، اسی کا جلوہ ہے، اسی کی بات ہے۔ بس جلوہ تیری ذات کا کو بکو ہے، میں جدھر بھی دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، پھر وہی ہوتا ہے۔ اگر ذاتیں دو ہیں، ابھی آپ کو کہیں نیند بھی آتی ہے، آرام بھی آتا ہے، کہیں آپ کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ مجھے عزت مل جائے، مجھے پروٹوکول مل جائے، تو ہو سکتا ہے کسی زاویے میں آپ محب ہوں، لیکن عاشق ہر ایک نے ہی سرکار سے پیار کیا ہے، ہر ایک نے ہی محبت کی ہے، اور سب کا انداز نرالا ہے۔ تاریخ ساری مل کے بیٹھے گی تو حضرت سیدنا بلال حبشی کے عشق کی عین تک بھی پہنچ سکتی نہیں ہے۔ ساری دنیا مل کے بیٹھ جائے، اکٹھا کر لے سارا مواد، پر سیدنا عمار ابن یاسر کی محبت کی میم تک پہنچ سکتے، حضرت سلمان فارسی کی عقیدت کی عین تک پہنچ سکتے نہیں۔ ڈھونڈ کے لا سکتا زمانہ مثال ان غلاموں کی، لیکن اگر ساری دنیا، سارا علم، حکمت، دانائی، تصوف، طریقت، حقیقت، معرفت، ساری دنیا کا ادب، شاعری، ہر قسم کے فنون کو جمع کر کے کوئی محبت کا عنوان لکھنے بیٹھے گی تو اپنے قلم یہ لکھ کے توڑ دیں گے کہ بس اس سے آگے محبت کی تعریف نہیں ہے۔ محبت وہی ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق نے نبی پاک سے کر کے دیکھا۔ اس پر ختم ہو جائیں گے لوگ، کوئی اس کا کوئی جواب ہی نہیں، کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی نے جوان بیٹیاں اپنی لگا دی ہوں محبوب کی نوکری کے لیے؟ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب اسماء بنت ابی بکر جوان بیٹیاں، فرمایا پتر تازہ کھانا پکا کے غار ثور پہ پہنچانا ہے۔ اور جناب اسماء کہتے ہیں میرے گھر میں ابو جہل آیا اور اس نے آ کے پوچھا بتا کہاں لے کے گئے ہیں تیرے والد حضور کو؟ فرماتی ہیں جب میں نے حضور کا پتہ نہ بتایا تو میں کوئی معمولی نہیں، سردار کی بیٹی تھی، ہمارے گھر کی طرف کبھی کسی نے جھانکا نہیں تھا، جرت ہی نہیں تھی کسی کی، مالدار باپ کی بیٹی۔ لیکن فرماتی ہیں جب اس نے زور سے تماچا میرے منہ پہ مارا اور جب میں لڑکھڑا کے گری، دوستو یہ کچھ نہیں تھا، یہ بھی اسی محبت اور عشق کا ایک نمونہ تھا جو جناب صدیق اکبر نے اپنے نبی سے کیا ہے۔ ڈینگے مارتے ہیں حاجی، ڈینگے مارتے ہیں بڑھ کے، او جی میں غار ثور پہ چلا گیا جی، میں سویرے سویرے گیا جی، میں پہنچ گیا، میں بس 2 گھنٹے، یہ فلانا پیچھے رہ گیا۔ او بھائی جان آپ جا رہے ہیں، رستے بن گئے ہیں، رستے میں 3-4 جگہ بیٹھنے کا، چائے پینے کا، پانی پینے کا بندوبست ہے، آپ دن کے وقت جاتے ہیں۔ جناب صدیق تو رات کو لے گئے حضور کو، اور اس رستے سے نہیں لے گئے جو رستہ معروف تھا، بلکہ اس رستے سے لے گئے جس رستے کو لوگ جانتے نہیں تھے۔ اور پھر جب وہ نکیلے پہاڑ دیکھے اور زمین کی تلخی دیکھی تو یہ محبت ہے نا، یہ پیار ہے نا، یہ اپنے الفاظ بھی خود بناتی ہے، محبت اپنا روپ خود بناتی ہے، چیزوں کو کشید کرتی ہے، اس کے رنگ، اس کے زاویے، اس کے طور طریقے اپنے ہوتے ہیں۔ یہ جو بیٹھ کے بیچارے دور تشریحات کر رہے ہوتے ہیں وہ محبت کر ہی نہیں سکتے، انہیں پتہ ہی نہیں، یہ اپنا رنگ روپ خود بنا لیتی ہے۔
یہ سلیقے اظہار کے خود بخود آ جاتے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر نے نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کی حضور رستہ دشوار ہے, پہاڑ نکیلے ہیں, مہربانی کریں میرے کندھوں پہ سوار نہیں ہو جاتا. پباں پار قدم نہیں جے لاؤندا, پباں پار قدم نہیں جے لاؤندا تے 100 پہاڑ تے چڑھیا جاندا تے او پیا جاندا دے یار نبی دا تے اے اصلی دلدار نبی دا. تو یاد رکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عنوان محبت ہے. اور پھر علامہ ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غار ثور پہ نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ رکیں پہلے میں جاتا ہوں, آپ رکیں پہلے میں جاتا ہوں, پھر آپ تشریف لائیے گا. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس دل میں ابو بکر صدیق پہلے آئیں وہیں حضور تشریف لایا کرتے, اور اگر جناب صدیق نہ آئیں تو پھر حضور بھی. اور فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے چونکہ کبھی کسی کا احسان رکھا نہیں, حضور نے فرمایا چل ٹھیک ہو گیا ابو بکر سودا کر لیتے ہیں. گویا زبان حال سے سودا ہو گیا. غار میں پہلے صدیق گئے اور پھر حضور آئے, اور مزار میں پہلے حضور گئے پھر صدیق آئے. فرمایا جا تجھے بدلہ دیا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا 3 دن تک مسلسل 3 دن تک جناب صدیق نے نبی پاک کو غار ثور میں اپنے ساتھ رکھا. اور یہ ادا اللہ کو بڑی پسند ہے. اس نے بھی کہا اذہما فی الغار, جب وہ غار میں دونوں تھے نا اکیلے, اذ یقول لصاحبہ, جب انہوں نے اپنے صحابی سے کہا, کیا کہا, لا تحزن ان اللہ معنا, ابو بکر غم نہ کر, اللہ بھی ہمارے ساتھ. اچھا چلیں آپ کی مرضی ہے, آپ جس طرح کی مرضی بات کو سوچ لیں. ایک تو یہ ہے کہ لا تحزن غم نہ کر اللہ ہمارے, یعنی کافروں کا غم نہ کر, وہ ہمیں پکڑ نہیں سکتے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور ایک ہوتا ہے تصور شیخ, وہ ہوتا ہے تصوف میں, طریقت میں, معرفت میں اپنے شیخ کا تصور کرنا, یعنی اس کو سامنے بٹھا کے نا چہرے کی تلاوت کرنا. النظر الی وجہ رسول اللہ, میرا دل کرتا ہے حضور آپ بیٹھے اور میں زیارت کروں حضور کے چہرے کی. ایک ہوتا ہے تصور شیخ, قرآن کی تلاوت کرنے والا, قرآن پڑھنے والا قاری بنتا ہے, اور حضور کے چہرے کی تلاوت ایمان سے کرنے والا صحابی بنتا ہے. آپ بات کو سمجھیں. حضرت ابوبکر صدیق کا وہ تصور شیخ 3 دن تک غار میں, لوگ تصور شیخ کر کے تصور رسول تک پہنچتے ہیں, فنا فی شیخ ہو کر فنا فی رسول تک, پھر فنا فی اللہ ہوتے ہیں. تو صوفیاء کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ ابو بکر بس تیرا تصور ہو گیا پکا, کیونکہ تو میرے ساتھ ہے, اب لا تحزن غم نہ کر, ان اللہ معنا, اللہ بھی ساتھ ہی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اب اللہ بھی بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں, اللہ بھی ساتھ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک سے جو محبت ہے وہ وارفتگی والی ہے, شوق والی محبت. جب پورے طور پر بندے کی آنکھوں پہ غالب نہ ہو تو وہ بہت ساری جگہوں پہ اداکاری بھی کرتی ہے, مجھے جی آپ سے بڑی محبت ہے, اور نہیں یار اجے نہیں, ابھی نہیں, ابھی تھوڑا کچا ہے کام, ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا. میں کہہ چکا ہوں کہ محبت, محب اور محبوب اس میں ذاتیں, اور عشق میں ذات ایک ہی ہوتی ہے, عاشق کی کوئی ذات نہیں ہوتی. ذات تو ساری اس کی ہے جو سامنے, اگر اس کی ذات ہے, اس کا پروٹوکول ہے, یہ بھی ہے, اس کا بھی کوئی نام ہے, اس کا بھی کوئی تعارف ہے, اس کا بھی کوئی سٹیٹس ہے, تو پھر یہ عاشق پھر اور کوئی نام رکھ لے اپنا, رکھے, اچھا آدمی, نیک آدمی, صالح آدمی, پرہیزگار آدمی, چلے کون صاحب نے ناراض ہونا ہے, علامہ صاحب رکھ لے بے شک نام, مفتی صاحب رکھ لے, شیخ صاحب رکھ لے, حاجی صاحب رکھ لے, صوفی صاحب رکھ لے, درویش کوئی رکھ لے نام, پھر بڑے نام ہیں. میرے عزیز, محبت کو عروج جناب صدیق اکبر نے دیا. اب دیکھیں نا, میں نے کہا کہ وہ محبت عنوان بھی قائم کر لیتی ہے, محبت کا رنگ بھی ہو جاتا ہے, محبت صورتیں بھی بنا لیتی ہے, محبت کا اپنا ایک, میں نے نا ایک دفعہ ضمناً تقریر میں ضمناً کہہ دیا برسبیل تذکرہ کہ میری والدہ کروشیے کا سویٹر میرے لیے بناتی. آپ یقین کریں 3 دوست بنا کے لے آئے, کہنے لگے اماں جی نے بنا کے دیتا ہے. محبت نا تھوڑا سا رنگ بناتی ہے, محبت کے انداز ہوتے ہیں, محبت کے روپ ہوتے ہیں, محبت اپنا رنگ بناتی, دیوانگی سکھا دیتی ہے. یہ جو لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں محبت نہیں کرنا جانتے, عقل مند زیادہ ہوتے ہیں, یہ بیچارے الجھے رہتے ہیں, ساری زندگی وسوسوں کا شکار رہتے ہیں, ساری زندگی غلبہ رہتا ہے ان پر, ساری زندگی. یہ بیچارے, مجھ سے ایک دفعہ ایک دوست نے پوچھا کہ قبلہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ جس جگہ بیٹھتے تھے وہاں پیچھے ایک شعر لکھا ہوتا تھا, آپ کو یاد نہیں؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگا تو بڑے شعر ہوتے ہیں. میں کیا, میں کدی ہونا تو نظر ہٹائی ہوئے تھے, شعر ہل گئی ہوئے, ویسے بڑے آتے ہیں اللہ کے فضل سے, پر ادھر توجہ ہی نہیں کی, لگتا تھا نظر کی بے ادبی ہے
کیسے مطلب محبوب سامنے بیٹھا ہو اور آپ بڑے پریشان ہو تو یہ ویسے ہی تھوڑا عجیب لگتا ہے. اپنے اندر یہ جو فتنوں کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے، بحث ہی بحث، الجھاؤ ہی الجھاؤ، اس میں نا وہ ہمیں تانا دیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں صوفیاء محبت کے ٹیکے لگاتے ہیں. میں کیا انتے سی بوتلیں شروع کر لیں نے، اب تو بات آگے نکل گئی ہے. اب تو معاملہ کہتے ہیں ٹیکے لگاتے ہیں، بندے مست ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا یہ بالکل ایسے ہی ہے. جڑے عشق تیرے نے چور کیتے، تیرے نینا مست مخمور کیتے، انہاں ہی تے دل دنیا تو دور کیتے، انہاں نو بھول گیا تیرا میرا ہے. تو میرے عزیز آپ یہ انداز دیکھیے ذرا، نبی پاک علیہ السلام کو جناب صدیق اکبر لے کے جا رہے ہیں مکہ شریف سے مدینہ طیبہ. اب حضور کے ساتھ سفر ہو رہا ہے اور سارے انتظامات کیے ہیں. رستہ بھی وہ نہیں اختیار کیا جو روٹین میں جاتا تھا مدینہ، ایک بندہ بھی ساتھ لیا جو نئے رستے کا شناسا تھا. سارے بندوبست کیے، لیکن پھر بھی حال یہ ہے کبھی حضور کے آگے ہو جاتے، کبھی سرکار کے پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے. چاروں جانب شمع کے پروانے کی طرح جناب صدیق گھومتے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر یہ کیا ہے؟ تو عرض کی حضور چونکہ سارے لوگ دشمن ہیں اور پیچھا کر رہے ہیں اور طاق میں لگے ہوئے ہیں، تو حضور مجھے نہ کسی وقت خیال آتا ہے کہ وہ اس طرف سے آگے سے جو پہاڑ ہے وہاں سے کوئی تیر، کوئی تلوار، کوئی نیزہ نہ آ جائے، دوڑ کے آگے ہو جاتا ہوں. پھر خیال آتا ہے کہ نہیں پیچھے سے بھی تو جگہ بنی ہوئی ہے، دوڑ کے پیچھے ہو جاتا ہوں. پھر خیال آتا ہے ادھر سے نہ کوئی آ جائے تو میں ادھر ہو جاتا ہوں. پھر خیال آتا ہے ادھر سے نہ کوئی آ جائے ادھر. حضور وہ جیسے جدھر جدھر گمان جاتا ہے میں دوڑ کے، محبت کے روپ ہے نا سارے، انداز ہے نا سارے. اور پھر چونکہ 3 دن مسلسل سرکار کو اپنے پاس رکھا، پھر جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت صدیق اکبر وہ مشکات نبوت کا عکس ایسا پڑا، کیفیات کچھ اس طرح کی بنی کہ جب حضور کو لے کے مدینہ شریف پہنچے تو بہت سارے لوگوں نے سرکار کو چونکہ پہلے دیکھا نہیں تھا، کچھ حضور کے ہاتھ چوم کے بیٹھ جاتے، کچھ خالی جناب صدیق کے ہاتھ چوم کے بیٹھ جاتے. یہ تو خیر بخاری میں موجود ہے. کچھ حضرت صدیق کی دستبوسی، دیکھا نہیں تھا نا حضور کو، دیکھا نہیں تھا. یہ زبان ہے علماء کی. اور صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ مشکات نبوت کا عکس ایسا پڑا تھا کہ تو من شدی من تو شدم. وہ کیفیت ہی اپنا رہا ہی کچھ نہیں، جلوے ہی سارے محبوب کے تھے. کیفیت بدل گئی. حضرت صدیق اکبر فوراً سمجھ گئے کہ یہ تو ان کو تو بیچاروں کو غلطی لگ رہی ہے، یہ غلام کے ہی ہاتھ چوم کے بیٹھ گئے. تو فوراً حضرت صدیق اکبر نے ایک ہیلا کیا. چونکہ گرمی کا موسم تھا تو اپنے کندھوں سے رومال چادر اتاری اور نبی پاک کے اوپر کر دی، تاکہ پتہ چلے جو سایہ کر رہا ہے وہ کوئی غلام ہے اور جس پر سایہ کیا جا رہا ہے وہ آقا ہے. اب صوفیاء تو صوفیاء ہے، وہ تو کیفیت رکھتے ہیں، اور کیفیت لفظ بنتی ہے تو وہ پھر دلوں کو چیرتی چلی جاتی ہے، رنگ ہی بدل جاتا ہے. اہل اللہ صوفیاء کہنے لگے آپ کو پتہ ہے سرکار کسی کا احسان رکھتے نہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے تھوڑی دیر کے لیے نبی پاک پر اپنی چادر کا سایہ کیا تھا، سرکار نے قیامت تک ان کی قبر پر گنبد کا سایہ کر دیا. قیامت تک کے لیے گنبد کا سایہ. اور کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے، جن کے گھر رحمتوں کے خزینے. صدیق کی سوچ سمجھے کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو سوچ ہے نا، 1 دو گے 10 ملیں گے، 1 دو گے 70 ملیں گے، 700 ملے گا. کچھ لوگ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، پر عمل کرتے وقت کمزور پڑ جاتے ہیں. حضرت صدیق اکبر نے یہ عمل کر کے دکھایا. جتنا مال انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے نا، میں اپنے دوستوں کو ایک مشورہ دینے لگا ہوں، اللہ سے تجارت شروع کریں. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان والو تمہیں ایک تجارت نہ بتائیں جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے. ایک تجارت کریں. طالب علموں سے بھی کہہ رہا ہوں، بالکل چپ کر کے چھپا کے روز کی بنیاد پر صدقہ کرنا شروع کریں. یہ صدیقی سوچ. آپ کیا حیثیت ہے آج کل 10 روپے کی؟ تو 10 روپے آپ اللہ کے رستے میں خیرات شروع کریں ہر روز کی بنیاد پر. دلیل کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ چاہے کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر کے بچ جاؤ. میری آپ سے اپیل ہے اللہ سے تجارت کریں روز کی بنیاد پر صدقہ. روز کی. ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں بڑا غریب ہوں. فرمایا سخاوت کرنی شروع کر دیں. کہنے لگا حضور میں کہہ رہا ہوں غریب ہوں، آپ کہتے ہیں سخاوت کر. فرمایا سخاوت کرے گا تو غربت جائے گی نا، کچھ دے اللہ کے رستے میں ٹھیک ہو جائے گا. پہلی گزارش آپ سے. دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے، یہ فلاں نے فلاں کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے، وہ فلاں نے دیکھا فلاں کے بارے میں آج کیا لکھا ہے. یہ میری طرف سے پابندی ہے آپ پر، یہ کام چھوڑ دیں. آپ کوئی کس کو کیا کہہ رہا ہے سوشل میڈیا پہ، آپ باہر آ جائیں. آپ نے قرآن مجید سارا یاد کر لیا ہے، حدیثیں ساری آ گئی ہیں، نماز روزے وضو غسل کے مسئلے آ گئے، کن چکروں میں پڑھ رہے. صدیقی سوچ کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کو کوئی غرض نہیں مکے میں ابو جہل کیا کر رہا ہے، ابو لہب کیا کر رہا ہے، سیاست کدھر جا رہی ہے، تجارت کدھر جا رہی ہے. ان کی توجہ یہ ہے میرے محبوب کی رضا کیا ہے. چھوڑ دیں ان چکروں میں. خبردار اپنا کوئی عالم کسی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، جو اپنے ہیں وہ
اپنے آپ مہربانی کریں جج نہ بنیں، خبردار نہ کسی طالب علم کو اجازت ہے. اچھا میں بھی رہتا ہوں ماحول میں، میرے پاس بھی موبائل ہے، مینوں تسی کل کے دس دیو فلانے نے آکھیا، مجھے کیوں نہیں شوق؟ آپ اصل کتابیں پڑھیں، کن بےہودہ کاموں میں لگے ہوئے، اپنوں کو توڑ رہے ہیں، اپنوں کو کاٹ رہے ہیں. چھوڑ دیں یہ کام، یہ زیب نہیں دیتا. ہم خیر والے لوگ ہیں. دو قسم کی مکھی ہوتی ہے، ایک شہد کی، دوسری شہد والی کہاں بیٹھتی ہے؟ بناتی کیا ہے؟ دوسری کہاں بیٹھتی ہے؟ چھوڑتی کیا ہے؟ شہد والی مکھی بننا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات نہ بتانا، میں اپنا سینہ تم سب کے لیے صاف رکھنا چاہتا ہوں. یہ ترمذی میں موجود ہے. خبردار ایسی ہر حرکت سے آپ باہر آ جائیں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تیسری آپ کی خدمت میں آج میں نے ایک اپیل کرنی ہے، بڑا میرا شوق ہے، میرا بڑا ہی دل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے میرے سارے بھائی تہجد کی نماز پڑھا کریں. میرا دل کرتا ہے سویرے سویرے آپ لوگوں کے مصلے بچھ جائیں، اللہ کے حضور حاضری ہماری لگ جائے. بڑی لمبی رات ہے یار، کہاں صبح 6 بجے فجر ہوتی ہے، 6 بجے کے بھی بعد. مہربانی کرو نا، جلدی سو جاؤ، رات کو سویرے جلدی اٹھو، عادت بناؤ آپ. اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے تہجد کی تبلیغ نہیں کرنی. تبلیغ تو فرضوں کی ہوتی ہے، واجبات کی، نفلوں کی تبلیغ تو نہیں نہ ہوتی. آپ نے تہجد پڑھنی ہے، پڑھانی نہیں. ہاں 2 نفل پڑھ کے سارے گناہ گار سمجھن حالے دی تہجد کا کوئی فائدہ نہیں. ہاں مہربانی کریں، پڑھنی ہے پڑھانی. ہاں مہربانی کریں. یہ سارے پنڈ نوں دسن والی نماز نہیں. ہاں میں جدوں وڈی سرگی اٹھیا نا تو بھائی چنگا سی تو نہ ہی اٹھدا، سارے پنڈ نوں تو دس لیا. حضرت سیری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی دونوں پیر مرید مسجد میں داخل ہوئے تو کچھ بندے سحری کے وقت مسجد میں سو رہے. حضرت جنید بغدادی کہنے لگے کیا فائدہ مسجد میں آنے کا، تہجد کے وقت سو رہے. تو حضرت سیری سکتی فرمانے لگے اچھا تھا تو بھی سویا ہی رہتا، تجھے رب کے بندے گناہ گار اور مجرم تو نہ نظر آتے، بہتر تھا تو بھی سویا ہی رہتا. تو مہربانی کریں. اور آخری بات آپ سب حضرات سے، میرے بھائیوں، محبت کو ہمیشہ سلامت رکھنا ہے. آپ سے جو آخری بات کرنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ یہ محبت بڑا سونا جذبہ ہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی نورانیت ہے، سب سے بڑی حقیقت ہے، سب سے بڑا حسن ہے. اسے ختم نہیں کرنا کبھی. نبی پاک کے ہر صحابی سے پیار کریں، حضور کی اولاد کے ایک ایک بچے سے پیار کریں، علماء سے پیار کریں، اولیاء سے پیار کریں. تو اپنی محبت اللہ والوں سے ہمیشہ قائم رکھیں، پکی رکھیں. حضرت صدیق اکبر کا انشاءاللہ بڑا فیضان ملے گا.